برا کہنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو واقعاً مرجع کا دشمن ہے، ایک وہ جو دشمن نہیں ہے فطرتاً ذاتاً، اس کو غلط بھر دیا گیا ہے۔ میری بات پہ غور کی، ہو سکتا ہے برا لگے، ایسے بھی ہمارے بچے بھائی امام نے ہمارے جوانوں پر بھروسہ کیا ہے، امام نے ہمارے جوانوں پر اعتبار کیا ہے، علیکم بالاحداث کہہ کے حکم دیا ہے ہم کو، لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ان کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چلے تو یہ پیروی کریں گے۔ تو اگر کوئی علماء کو برا کہہ رہا ہے، اپنے کو اخباری کہہ رہا ہے، آپ بڑے اصولی ہیں مولانا صاحب، تو اس کو کہیے اے اخباری بھائی، یہ تمہارے ہی امام کی حدیث ہے علماء کے بارے میں، لو اور کر رہے ہیں ہم بجائے اس کے۔ اخباری ہو نا، اخباری کا کیا مطلب ہے؟ اول تو پبلک اخباری ہو ہی نہیں سکتی، صلوات، سیدھی بات، یہ جو قوم پبلک کیسے اخباری ہو جائے گی؟ بھائی اس احکام شریعت نکالنے کے دو طریقے ہیں، ایک وہ جو اصول معین ہے اس پر، ایک کچھ لوگوں نے ظاہر حدیث جو کہتی ہے اس پر ہم، تو ظاہر حدیث جو کہتی ہے اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ حدیث کا ترجمہ کر پائیں گے؟ بولیے، جب نہیں کر سکتے تو کیسے اخباری ہیں آپ؟ تو کیسے اخباری ہیں آپ؟ تو آپ کو کسی نہ کسی عالم سے پوچھنا ہی پڑے گا، سمجھ گئے؟ اب تم یہ طے کرو کہ ہمارا لڑکا بیمار ہو گیا ہے، ہم کو علاج کروانا ہے، MBBS سے علاج کرانا بہتر ہے کہ MD سے کرانا بہتر ہے؟ صلوات بر محمد، سیدھی بات۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ مکان بنواتے ہیں، مہوا میں مسجد بڑی خوبصورت بنی ہے آپ کی نا، یہاں بھی الحمدللہ بڑی زبردست مسجد بنی ہے، آپ نے کھڑے ہو کے خود بنوا دیا یا کوئی انجینئر تھا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا مقصد کچھ رہا ہو کہ اتنے سود کی سریہ لگے، انجینئر نے کہا نہیں اتنے سود کی؟ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ اپنی مرضی سے چلے آپ کی انجینئر کی چلے؟ انجینئر کی نا، ایک مکان بنوائیے آپ، ایک مکان بنوائیے آپ، تو انجینئر نے جو کہہ دیا اف نہیں کرتے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے آپ، اس نے آپ کو ایک ٹیبلٹ لکھ دی، اس سے نہیں پوچھتے اے یار کیوں لکھ دی؟ کبھی ہوا؟ سنیے 5 منٹ اور صحیح، میرا قصہ سنیے، اپنا سناتا ہوں، جیسے مولوی ویسے ہی تو پبلک ہوگی، پہلے میرا سنیے آپ، کیسے غلط بات سمجھ میں آتی ہے، صلوات پر سنیے آپ۔ میں آپ کو کیوں برا کہوں صاحب، وہی ایپ تو میرے اندر بھی ہے، مجھ کو شوگر ہے، سنیے آپ، بہت مزیدار قصہ ہے، مجھ کو شوگر ہے، حیدرآباد میں میرا چھوٹا بھائی رہتا ہے، وہاں پہنچے تو ایک ڈاکٹر اسلم عباس صاحب ہے اسپیشلسٹ، انہوں نے کہا چلیے بھائی جان دکھلا دیں، انہوں نے دیکھا دوا لکھ دی، وہاں سے چلے گئے مچھلی پٹنم، خمسہ پڑھنا تھا، جہاں رکے تھے وہ لڑکے 2 MR تھے، کہنے لگے کہ قبلہ ذرا پرچہ دیکھیں شاید ہماری ہی کمپنی کی ہو۔ اب وہ صاحب میرا یہ بھی لکھا ہے آپ کو؟ لکھا کس نے تھا؟ اسپیشلسٹ نے، MBBS نے نہیں، MD DM ڈاکٹر آف میڈیسن۔ اور اعتراض کون کر رہا ہے؟ MR۔ ارے قبلہ یہ بھی لکھا ہے؟ میں نے کیوں؟ کہنے لگے یہ تو بلڈ پریشر کیا ہے، آپ کو بلڈ پریشر؟ میں نے کہا نا، کہ تو بلا وجہ کیوں کھائیے گا آپ بلڈ پریشر کی عادت ڈالیے؟ آغا یقین کیجئے میں آپ سے کیا پردہ کروں، MD نے لکھا میری سمجھ میں نہیں آیا، MR نے کہا میں رک گیا۔ آپ سنیے پورا قصہ سناتا ہوں میں، بعد میں بہت ہنسا میں کہ یار یہی تو پبلک کرتی ہے۔ اب اس کے بعد خمسہ پورا ہوا، حیدرآباد واپس آئے تو جس بلڈنگ میں میرے بھائی کا فلیٹ ہے اسی میں اوپر ایک صاحب رہتے ہیں جو انہی لڑکوں کے ماموں ہیں اور اپنی کمپنی ہے ان کی، وہ آ گئے ملنے کے لیے، قبلہ ذرا آپ کا پرچہ دیکھیں شاید ہم ہی بناتے ہوں۔ اچھا یہ لکھا ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی ہاں، کیوں؟ کہنے مجھ کو بھی لکھا تھا ڈاکٹر نے۔ میں نے کہا تو کیوں آپ کھا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں اب کھا رہے ہیں۔
میں نے کیوں؟ کہنے آپ لے رہے ہیں نہیں نا؟ میں نے کہا یار تمہارے بھانجے نے منع کیا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے تو کیوں کھائیے گا؟ کہنے آپ کو میرے بھانجے نے منع کیا نا. وہ ایم آر ہے بی ایس سی سمپلی, مجھ کو ایم بی بی ایس نے منع کیا. صلوات بر رسول. سن گیا آپ مزہ یہاں آیا. پوچھنے نمبر دیتا ہوں. کہنے لگے رضا بھائی کہنے لگے کہ حضور آپ کو تو میرے بھانجے نے منع کیا, مجھ کو ایم بی بی ایس نے منع کیا. ہم نے کہا تب؟ کہنے لگے ایک دن بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچے, وہ بھی ایم ڈی ڈی ایم تھا. تو اس نے کہا بھائی کس نے کہا کہ یہ صرف بلڈ پریشر کے لیے ہے؟ بلڈ پریشر کا کنٹرول اس کے فنکشنز میں سے ایک ہے. تو کہ یہ جو میٹفارمین کھانے کے بعد آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں, گردہ خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ, یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے, کھائیے آپ. مگر صاحب وہ ایم آر کی بات گھس گئی تھی میرے, میں اپنی بتا رہا ہوں. بسم اللہ. میں نے کہا بھائی رک جائیے, اب میں اپنے ڈاکٹر سے سمجھ لوں گا تبھی کھاؤں گا. اب میں واپس آیا لکھنؤ. لکھنؤ میں شاید نام سنا ہو, نیرو اسپیشلسٹ ہیں, ایم ڈی ڈی ایم وہ بھی ہیں, ڈاکٹر اسد عباس, خدا طول عمر دے. بڑا نیک آدمی, بڑا مخیر آدمی, خدا ایسے ڈاکٹروں کے قوم میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ. میں ان کے پاس پہنچا تو خیر وہ ان کے جو جونیئر عظیم, اچھا قبلہ آئیے, تو بہرحال 2 منٹ کے بعد پہنچ گئے. جی فرمائے. میں نے کہا کچھ نہیں کہنا, ایک پرچہ دکھلانا, رائے لینی ہے. کہنا ٹھیک تو ہے, ٹھیک تو ہے. یہ لے اسی پر رکے, وہ یہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا اسی کے لیے آیا ہوں میں. کہنے لگے مولانا یہ واجب ہے لینا آپ کے اوپر اگر آپ شوگر کی دوا کھا رہے ہیں. جب میرے مرجع نے کہہ دیا, سمجھ گیا, تب میری سمجھ میں آیا, اور آج تک وہ کھا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا 20 mg کر کے ہے. ہم قوم کا کیا رونا روئیں بتائیے؟ قوم کو ہم کیوں برا کہیں؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. ایم آر کی بات سمجھ میں آ گئی, ایم ڈی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے بچوں, علماء کو برا کرنے سے پہلے سوچو, یہ ایم ڈی ہے تمہارے دین کے, یہ ڈی ایم ہے تمہارے مذہب کے. ہم جیسے ایم آر کے چکر میں مت پڑو. مجھ کو قوم کو برا کہنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ میں خود غچہ کھا چکا ہوں ایم آر کے چکر میں. لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے ڈاکٹری لائن میں دھوکہ کھایا ہے وہ تو سدھر سکتا ہے دوسرے ڈاکٹر سے. دین میں اگر ایم آر کے چکر میں دھوکہ کھا گئے نا تو پھر سدھرنا مشکل ہے. اب کچھ لوگ ہیں, دیکھیے پھر بھائی میں مراجے کے دشمنوں پہ لعنت, مراجے کے مخالفین پہ لعنت. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مراجے کا مخالف ہو وہ واقعی مخالف ہے. اس میں کوئی ہے جو کمپیوٹر انجینئر, ہاتھ اٹھائیے. کوئی ہے کمپیوٹر کام کرنے والا؟ کوئی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کمپیوٹر میں آپ نے ڈیٹا فیڈ کیا, اتفاق سے رانگ فیڈ ہو گیا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر رانگ فیڈ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ لیپ ٹاپ اٹھا کے پھینک دیں گے, کمپیوٹر اٹھا کے پھینک دیں گے, توڑ ڈالیں گے, یا فارمیٹ کریں گے؟ جو بھی مراجع کی مخالفت کر رہا ہے نا,
اور تم لوگوں کا جھوٹ اس نے ظاہر کر دیا. امام کے سامنے آ کے یہ امیر المؤمنین امام کو کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹے، کذاب. ہم آپ ہوتے کیا کرتے؟ یزید کو فتح و نصرت عطا کی، تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا صبر کے ساتھ، انتہائی متانت سے، with fully respect. آپ پڑھیے مقاتل. اقرأت القرآن یا شیخ، شیخ مانے بزرگ ہے نا. اقرأت القرآن یا شیخ، اے بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ وتھ فلی رسپیکٹ امام بات کر رہے ہیں اس سے جو ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اس سے جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے. اقرأت القرآن یا شیخ، پڑھا ہے قرآن تم نے؟ قال الشیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. فرمایا قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. حضرت نے فرمایا فنحن القربى یا شیخ، یہ بزرگوار وہ جو قرآن میں قربہ کی محبت ہے وہ ہم لوگ ہیں. اقرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. جو بھی مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربہ کے لیے. پڑھا ہے ہاں. فنحن القربى یا شیخ، وہ قربہ ہم ہیں جس کو خمس کی بات قرآن. اقرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، فدق والی آیت، قربہ کو ان کا حق دے دیجئے. پڑھا ہے ہاں پڑھا ہے. فنحن القربى یا شیخ، وہ قربہ ہم ہیں. اب جو لاسٹ مارا امام نے ہتھوڑا سنیا. اقرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ نعم، ہاں پڑھا ہے. فرمایا ہم وہی اہل بیت ہیں بھیا جس کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا. آپ تو وہ ہکا بکا ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کو کیا بتایا گیا؟ یہ خارجی ہیں، یہ بے دین ہیں، ان سے اللہ رسول سے مطلب نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یار آیا تطہیر ہمارے لیے، آیا مودت ہمارے لیے. صحیح کیا ہے؟ اب ہڑبڑا ہو گیا. آیا کہتا ہے قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. آپ کھائیں گے قسم؟ ہم لوگ غصے میں چلا قسم کھاؤ، قسم مانو چاہے نہ مانو. ہم یہی کہتے ہیں نا یہ امت کے باپ ہیں، یہ امت کے باپ ہیں. تم جنتی ہو جاؤ، ہم پر کیا گزر رہی اس سے مطلب نہیں ہے. قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحنہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جب اس بوڑھے کو احساس ہوا ارے باپ رے یہ ہم نے کیا غلطی کی لوگوں کے چڑھائے میں آ کے، جانتے ہیں آیا کہتا ہے حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول معاف ہو جاؤں گا، اے فرزند رسول بخش دیا جاؤں گا. امام نے فرمایا بالکل، ان تبت تاب اللہ علیک، ایک دم توبہ کر، وہ معاف کرنے والا ہے. آتا کہتا ہے پروردگارہ گواہ رہنا میں توبہ کرتا ہوں. معاف ہو گیا، توبہ کر لی. فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل. اس بوڑھے کا قصہ یزید تک پہنچا، اس نے کہا مار دو، مار دیا گیا وہ. لیکن اب جو مرا ہے کہاں جائے گا؟ جنت میں نا. امام سجاد کا درس ہم کو یہ ہے
ایسے ماحول میں رہ کے اس طرح لوگوں کی ہدایت کی ہے ہمارے امام نے. کل پڑھنا تھا ضمناً آگے بات آج کے لیے. لہٰذا میں بس یہ گزارش کروں گا، ہر چیز سے اہم قوم کا اتحاد ہے، ہر چیز سے اہم امت کی یکجہتی ہے. صبر کر لو، برداشت کر لو، دین کی خاطر ایگو مت دکھلاؤ. اللہ اجر دینے والا ہے، خدا کامیاب کرنے والا ہے. اور ادھر میں اپنے ان بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کم سے کم اتنا تو ہمارے ان کے اندر اتحاد ہے نا. وہ بھی عاشق علی ہیں، ہم بھی عاشق علی. ٹھیک ہے اخباری ہیں، ٹھیک ہے مراجع کو نہیں مانتے، مگر وہ بھی عاشق علی ہیں، ہم بھی عاشق علی ہیں. وہ بھی محب حسین ہیں، ہم بھی محب حسین ہیں. اتنا کہوں گا میرے بھائیوں، دوسرے کے چڑھائے میں ماتا. ان علماء نے بڑی زحمت اٹھائی ہے، بڑی خدمت کی ہے دین کی. خدا کی قسم اگر آج یہ نہ ہوتے نا، 40 دن کے لیے غائب ہوئے تھے کون؟ جناب 40 دن کے بعد پلٹ کے آئے. سگے بھائی ہارون تھے ان کے خلیفہ، قوم کو روک نہیں پائے، سب گائے کی پوجا کرنے لگی. 40 دن میں ہارون قوم کو روک نہیں پائے. ہمارا امام 1200 سال سے پردۂ غیب میں ہے، اور ان مراجع نے ہم کو روک کے رکھا ہے کہ ہم گائے کی پوجا نہ کرنے پائیں، بت پرستی. اب سمجھ میں آیا حدیث کیوں کہتی ہے ہماری اخباری ہو نا، یہ حدیث کیوں نہیں سنتے؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. اس دین کے لیے ان لوگوں نے اپنی اولاد دی ہے. خدا کے قسم وقت نہیں میں سناؤں، اس دین کے لیے ان علماء نے اپنے بچوں کو دیا ہے. آپ کو پتا ہے حسن نصر اللہ کا جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ آپ کو پتا؟ آپ کو پتا ہے صدام نے آغا خوئی کے سامنے ان کے جو ہے فرزند کی لاش رکھی؟ ان کو پتا ہے؟ ہم نے نہیں پہچانا مراجع کو. مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، ایک کوئی آدمی بیمار ہو گیا تھا، گئے اس کو دیکھنے کے لیے. سن لیجیے اس کو، پاس میں بات آ گئی ہے، پھر ہم آپ کہاں اکٹھا ہوں گے. اللہ واقعاً ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے جو سارا اہتمام کرتے ہیں. ایک ساتھ اتنے لوگ مل جاتے ہیں اپنی بات کہہ سکیں. گئے دیکھنے کے لیے. سنو میرے بھائیوں، یہ ہمارے علماء مراجع کیا ہیں. منشی ساتھ میں تھے. منشی جی کو اشارہ کیا کہ کل آ کے ان سے مل لینا. مل لینا مطلب کچھ پیسے دے دینا دوا وغیرہ کے لیے. دوسرے دن صبح صبح ان کے بیٹے کا شہید مصطفیٰ، جو آج ہوتے تو مرجع ہوتے، مصطفیٰ خمینی کو مار دیا گیا، ایکسیڈنٹ کرا دیا گیا. ایک ہنگامہ ہے، بھرا ہوا ہے گھر ان کا دفتر. لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ کیسے جو ہے وہ بتایا جائے کہ جوان بیٹا آپ کا. بڑے مفسر تھے، جوانی کا عالم تھا، آج پتہ نہیں کتنی کتابیں مار دیا گیا. کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی. جانتے ہیں کچھ دیر سے کہنے کیا ہے تم لوگ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو؟ مصطفیٰ مر گئے کیا؟ بالکل سپاٹ، مصطفیٰ مر گئے کیا؟ اس کے بعد لوگوں نے اپنا ہاں کہا ادھر ادھر. تب تک ان کی نظر پڑ گئی اپنے اس منشی پر جس کے ساتھ کل گئے تھے بیمار کے یہاں. تم یہاں کہاں؟ تم کو ہم نے وہاں جانے کو کہا تھا. کہ حضور جا رہے تھے تب تک اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. جملہ سنیں گے آپ اس مرجع کے. فرماتے ہیں مصطفیٰ کی موت اس کو صحت نہیں دے پائے گی، تم ادھر جاؤ. آپ کو پتا ہے کتنا ان بزرگوں نے زحمت اٹھائی ہے، کتنا ان بزرگوں نے مشقت اٹھائی ہے، کتنی محنت سے دین بچا کے ہم تک پہنچایا. مرحوم محمد ابن مکی، جن کو ہماری زبان میں شہید بولیے
اول کہا جاتا ہے. شہید اول بند ہو گئے جیل میں. ان کی کتاب ہے لمعۃ الدمشقیہ، جو ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، 3 سال لگتا ہے اس کو ختم کرنے میں. لمعۃ الدمشقیہ جیل میں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک جو جیلر تھا، کچھ پتہ نہیں ہمدرد کا کچھ چاہیے، کہا لا دو قلم کاغذ لا دو، دے دیا، روشنائی ختم ہو گئی. پتہ ہے اس آدمی نے یہاں رکھا. میرے بچوں تم کو بتاتے نہیں یہ لوگ کہ علماء نے کیا کیا. جیل کے اندر یہاں رگ کاٹی ہے، خون نکالا، اس خون سے کتاب مکمل کی ہے مرحوم شہید اول نے. اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد پھر اسی کتاب کی شرح مرحوم شہید ثانی نے شروع کی ہے. ان کو بھی جو ہے وہ عثمانیہ کو، ترکی کی حکومت نے طلب کیا. راستے میں ان کو لے کے جا رہے تھے، ان کو اندازہ ہوا کہ ان سبوں کی نیت ٹھیک نہیں، مار دیں گے. انہوں نے ڈھیلا لیا ٹھیکرا، تو اس پر لکھا رب انی مغلوب فانتصر، خدا مغلوب ہوں نصرت فرما. اچھال دیا، واپس آیا. دوسری طرف جواب لکھا ہوا تھا، یہ ہمارے علماء ہیں، ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کرو. غور کر رہے ہیں یہ ہمارے علماء. اور آخر یہ سپاہی جو تھے دربار تک نہیں لے گئے، راستے میں مار دیا، لاش پھینک دی دریا میں. لہٰذا میرے بچوں، میرے بچوں، اور سنائیں آپ کو، بس وہی امام خمینی نہیں روئے، نہیں روئے. مصطفیٰ شہید مصطفیٰ دفن ہو گئے، نہیں روئے جوان اولاد پر. اس زمانے میں ایک خطیب تھے بڑے مشہور اپنے زمانے کے، مرحوم کوثری، یوٹیوب پہ ان کے مصائب وغیرہ ہیں. وہ پہنچ گئے، یہ نجف کا، نجف پہنچ گئے. لوگوں نے کہا یار کوثری صاحب بہت اچھا ہوا آ گئے، ان کو کوئی رلا ہی نہیں پا رہا ہے. باقاعدہ ان کو رلانے کے لیے مجلس رکھی گئی. آغا کوثری نے اپنی درد بھری آواز میں حضرت علی اکبر کے جب مصائب پڑھنا شروع کیا، تب ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ شانے ہل رہے تھے. جو آدمی اپنی جوان بیٹے پر نہ روئے، جو آدمی اپنی جوان اولاد پر نہ روئے. علی اکبر کے لیے جو تڑپ تڑپ کے رو رہا، وہ عزا کا دشمن ہو سکتا ہے، وہ دین کا دشمن ہو سکتا ہے. میرے بچوں تھوڑا سمجھ سے کام لو. بس 2 جملے طولانی ہو گئی، مصائب کم کر دیتا ہوں. کل کہاں تک بات پہنچی تھی مصائب میں؟ امام سجاد علیہ السلام سے رخصت ہوئے، آئے ذوالجناح پہ سوار ہوئے. بس 2 جملے اور ختم دعا. ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے. ارے بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، کیوں چلی آ رہی؟ اماں کی وصیت بھیا. کیا؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے کے گلے کو چوم لینا. بھیا بندے قبا کھولو، کوئی بیوی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کون خنجر پھرایا جائے گا. امام میدان میں آ گئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، بس 2 جملے. ایک وقت وہ آیا جب امام گھوڑے سے گر پڑے. روایت تو میں نے پڑھی ہے پوری، کہ ایک ذرا سا اتنا سا حصہ ہے کہ جو میں نے خود نہیں پڑھا ابھی تک کسی کتاب میں. بزرگ عالم دین تھے بنارس میں، احمد حسن صاحب قبلہ، انہوں نے نقل فرمایا. بزرگ ہے اس لیے جو ہے وہ ہم کو اعتبار ہے ان پر. بقیہ تو اس کے آگے کا حصہ ہے پورا، میں نہیں پڑھا اس کو. امام گر پڑے. یہ جو آپ لوگ جلوس میں ذوالجناح نکالتے ہیں نا، یہ کیا ہے شیعوں کو؟ گھوڑا. گھوڑے میں کیا ہے؟ کہ تم کیا جانو وہ گھوڑا کون تھا؟ تمہیں کیا پتا ہو گھوڑے کے؟ انسان کی وفاداری کچھ نہیں ہے اس جانور کے مقابلے میں. سناؤں آپ کو، تو فرماتے ہیں کہ جب ذوالجناح امام گر پڑے نا
ذوالجناح کو احساس ہوا میرا سوار گر پڑا، تو فرماتے ہیں کہ ذوالجناح اپنی لجام دانتوں میں دباتا تھا، بار بار آ کے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں سمجھا پائے گا نا، لیکن ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے شاید اس کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں عمر سعد ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا یزیدی فوج نے، ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ معلوم ہے روایت کہتی ہے 40 یزیدیوں کو اس ذوالجناح نے مارا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں عاجز آ کے ابن سعد کو کہنا پڑا جانے دو، چھوڑو دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب روایت کا جملہ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور نکل گیا ہو، مگر بھاگ کے پھر آ گیا امام کے پاس۔ لیکن میرے بھائیو اب لجام نہیں رکھ رہا ہے ہاتھ پر۔ اب بتاؤں کیا کیا اس نے؟ آیا امام کے پاس، اپنی زلفوں کو، کاکل کو یا پیشانی کو امام کے خون میں رنگین کیا، وہاں سے تیزی کے ساتھ خیمے کے در پہ آ کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ جانور کی زبان تو سمجھتے نہیں، لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں نا۔ 5ویں امام نے بتایا ہے کہ یہ ذوالجناح اپنی زبان میں کیا کہہ رہا تھا۔ در خیمہ پہ آ کے ہنہنانا شروع کیا، ہنہنا نہیں رہا تھا، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا۔ بقول مولا کے فرماتے ہیں امام 5ویں امام کہہ رہا تھا افضلیما من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ ادھر ذوالجناح کے آواز آئی، خیمے سے بیویاں نکل پڑی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے ہیں اتنے میں 3-4 سال کی بچی آئی، آ کے ذوالجناح کے پاس کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، بھائی اتنا بتا دے حل سقیا بھی ام قتلت شانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جتنے لوگ مرد و عورت اس مجلس میں شامل ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما خدا جن لوگوں نے جس طرح بھی اس عزا کے قیام میں کوشش کی ہے زحمت کی ہے کسی نے جھاڑو دیا ہے کسی نے فرش بچھایا ہے کوئی بیچارہ جو ہے کچھ کر رہا ہے خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کو دینی امور میں خلوص نیت عنایت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین